انصر صاحب کل میں بڑا ایکسائٹڈ تھا، اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں کہ عمران خان صاحب کو ہونے والا ریلیف، اور اس میں ایک اور وجہ بھی تھی کیونکہ آپ نے مجھے انٹرپٹ کر دیا۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاز لسٹ ایشو ہوئی تھی جس میں 190 ملین پاؤنڈ میں جو سزا ہوئی تھی اس کے خلاف اپیل کی سماعت مقرر کی گئی تھی آج کے دن کے لیے، لیکن کرنا یہ ہوا کہ جو وکیل صاحب تھے جو اس کیس کو پریزنٹ کر رہے تھے، سلمان صفدر صاحب، وہ سپریم کورٹ میں تھے تو وہ لیٹ ہو گئے، تو معزز جج صاحب نے کہا کہ ابھی میں کیونکہ وکیل صاحب ٹائم پہ نہیں پہنچے، میں یہ اب سماعت عید کے بعد لے جاؤں گا۔ تو یہ ایک امید کی کرن جاگی تھی، ٹمٹماتی ہوئی، وہ بالآخر اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ امید کیا تھی؟ امید یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے آج ریلیف مل جاتا، وہ جیل سے باہر آ جاتے، پہلی پیش ہو سکتا ہے، نہیں چلو دوسری ایک 3 دن بعد رکھ دیتے، 2 دن بعد، عید کم از کم گھر ایک امید بن گئی تھی نا سر، اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا۔ کیسے کبھی آج تک ایسے ہوا ہے کہ آپ کے خلاف ایک مقدمے میں سزا یار امید تو جگائی جا سکتی ہے نا۔ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی کب تک دیتے رہیں گے میرے تحریک انصاف کے دوست؟ بڑی کوئی تحریک انصاف کے ساتھ میری تو وابستگی نہیں رہی ہے، لیکن بہرحال بے تحاشا نوجوانوں میں عمران خان صاحب مقبول ہیں، وہ دل و جان سے ان کو چاہتے ہیں، ان کی رہائی بھی چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بیچارے جیلوں میں بند ہیں، مار کھاتے ہیں، ان کے گھر والے پریشان رہتے ہیں کہ یار کوئی نہ کوئی ایسی بات نہ پوسٹ کر دیں کہ مصیبت پڑ جائے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب ان لوگوں کو بجائے گائیڈ کرنے کے کہ سیاسی جدوجہد جو ہوتی ہے میرے پیارے بھائی، یہ وقت لیتی ہے، اور جب آپ کا ٹاکرا ہو ایک واقعی بقول آپ کے، دیکھیے خان صاحب تو یہاں سے رکتے نہیں ہیں نیچے، امریکہ نے رجیم چینج کی تھی، دنیا کی نام نہاد واحد سپر طاقت جو ہے وہ ان سے ناراض ہو گئی تھی کیونکہ وہ روس چلے گئے تھے، ان کی پوتن سے ملاقات ہوئی، اس سے امریکہ ناراض ہوا، ناراض ہونے کے بعد اس نے یہاں کی اپوزیشن جماعتوں کو سب کو کہا اکٹھے ہو جاؤ، اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کرو۔ وہ ساتھ ہی انہوں نے ہمارے ریاستی اداروں میں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر کوئی غیر ملک کی سازش ہو، وہاں سے انہوں نے میر جعفر اور صادق ڈھونڈ لیے، از قسم باجوہ صاحب۔ یہی ہے نا قصہ؟ یہی ہے یا کچھ اور؟ یہی ہے ایز اٹ از۔ اب جب اس لیول پہ جھگڑا چلا گیا ہو تو اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ بس ایک پیشی پہ چلو ایک سلسلہ چل پڑتا، لیکن وہ بھی تو اب عید کے بعد ہو گیا نا سر۔ اب سونے پہ سہاگا اگلی سن لیں، اگلی سن لیں، ملاقاتوں کا سلسلہ رک چکا تھا، اعلیٰ عدلیہ نے ابھی پہلے سب سے پہلے آپ یہ بات تسلیم کریں کہ یہ تصور کا راز سے میرے تک بھی آئے تھی، انشاءاللہ کل ہٹ کے بدھا تو میں نے تو چپ رہا، خاموش رہا۔ امید اچھی باندھنی چاہیے۔ یہ جو مارفین کے ٹیکے آپ لگاتے ہیں نا امید پرستی کے نام پہ، جب سے میں پیدا ہوا ہوں تھوڑا ہوش سنبھالا ہے، تنگ آ گیا ہوں فیض احمد فیض کا سن کے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ویوستھا رہے سے جیسے اور جو بھی دیکھا نا وہ پہلے تو ہی پیڑا دیکھا۔ بہرحال یہ اس ٹائپ کی امید پرستی، یہ رجائیت پسندی اپنے کو پولیٹیکل ورکر کی اپنی ایفیلیشن ہوتی ہے نا، میں تو اس کو بات کر رہا ہوں۔ بہرحال چلیں اب آ جائیں عقیدت میں اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ گولی پھک کے خواب دیکھنے میں فرق ہے۔ آگے بات چلیں اب آ جائیں جی، وہ جس پہ میں بہت مطلب مچل رہا تھا، میرے لیے مجھے لگتا تھا کہ شاید پی ٹی آئی والوں کے لیے بہت بڑا عمران خان صاحب کے لیے ریلیف ہے، وہ تھا ملاقاتوں کا سلسلہ۔ آج جب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا آج، تو کچھ ملاقاتیں تو ہوئیں، لیکن جو علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات تھی وہ نہیں ہو سکی، ان کو 2-2.5 گھنٹے بٹھا کے انہوں نے کہا نہیں آپ چلیے، تو وہاں سے بھی وہ اچھی خبر نہ آ سکی۔ اس کے بارے میں کانسپریسی تھیوری تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن یا کانسپریسی تھیوری یا میرا جو ود پازیٹیو امپریشن نہیں، ود ایبسلیوٹلی نیگیٹو امپریشن، آئی تھنک کہ بہت سوچ سمجھ کر سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرو، میری آپ سے درخواست ہے، آج کسی طرح وی پی این لے کر، آپ بڑے ماشاءاللہ انجینئر ہیں، آپ
یہ موبائل انجینئرنگ پر توجہ دیں, وی پی این لگائیے اور سوشل میڈیا کے فالو کیجیے. سوشل میڈیا پہ ڈھول بجائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ریکگنائز جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, حتیٰ کہ ان کی آفیشیل سائٹ بھی پی ٹی آئی آفیشیل سائٹ کہ جی امریکہ میں ایک قانون پیش کر دیا گیا ہے, وہ جو ولسن نام کا ایک 2 نمبریہ ہے وہاں کا, بڑے بڑے سینیٹر تو ہے وہ یار نوسر باز ہوتے ہیں, رکنے ریپریزنٹیٹیو ہے, سینیٹر نہیں ہے, ریپریزنٹیٹیو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یعنی وہاں کی قومی اسمبلی کا رکن. ٹھیک ہے, لوور ہاؤس. اب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ایک قانون جو ہے وہ بس متعارف کروا دیا ہے, وہ جیسے ہوا تو 180 یا 140 دنوں کے اندر اندر جو ہے ہماری ریاست کے ایک بہت طاقتور افسر ادارے کے سربراہ کی امریکہ کا ویزا تو نہیں ایک ملے گا, دوسرا یہ کہ مزید میں ان کی زندگی عذاب ہو جائے گی. اس پہ ڈھول بجائے جا رہے ہیں. اسی بات کو سجاد برقی صاحب بھی پروموٹ کر رہے ہیں. اللہ اللہ کرے, انہوں نے دبا کے ٹویٹ لکھا ہے. انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جلد ہی کل ہی خوشخبری آنے والی ہے. اچھا, اب اس خوشخبری کی حقیقت یہ ہے, میں کیوں جو ولسن کو کہہ رہا ہوں 2 نمبری, ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کو ریسرچ کا, تحقیق کا, کاؤنٹر چیک کرنے کا, فیکٹ چیک کرنے کا, وہ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ نصرت جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ولسن نے کہتا ہے تو قانون بننا رہا. یہ جناب ویب سائٹ ہے امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو. یہ آج 7:30 پر ہم نے پاکستانی وقت انصار اس پروگرام پر جانے سے پہلے اٹھائی ہے. اس میں بھائی 23 مارچ تک کے جتنے بھی قوانین وہاں پہ متعارف کروائے گئے ہیں, ٹیبل ہوئے ہیں جو, وہ سب کی فہرست یہ اس میں موجود ہے. اس میں ہے یہ بل کون سے نمبر پہ؟ اس میں کہیں بھی وہ بل موجود نہیں ہے جس پہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ لوٹیاں ڈال رہا ہے. یہ بھائی یہ جب بھی دل کرے آپ بھی خود جو ہے, نہیں اس میں تو لکھتا ہے کہ آئی ایم گریٹفل ٹو انٹروڈیوس دا پاکستان. یہ تو کہہ رہا ہے میں نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے. انٹروڈیوس گھر پہ کے کرا دو, میں تینوں انٹروڈیوس کرایا کہ یار ہے میں قانون منظور کرانا ہے. یار بات سنو میری, میں تمہارا ڈونر تھا, میں تمہارے اوپر کچھ تمہاری مہربانیاں کر رہا تھا, تم نے مجھے کہا گالی کوئی نہیں بلوان, اے بل آ رہا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہ کہ چند ہی روز قبل امریکی صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ ایک تقریر کی, اس تقریر میں اس نے 60 سیکنڈ پاکستان کا نام لے کر شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں بڑا ایک دہشت گرد مانسٹر کا لفظ استعمال, خوفناک دہشت گردی کا حملہ کیا کابل. اب ایک طرف تو ہم شکریہ ادا ہو رہا ہے تو لوگ نے کہا جناب تسی تو سانو اور خواب, آپ تو ہمیں اور خواب دکھاتے رہے. ادھر تو ٹرمپ جو ہے بجائے ٹیلی فون کرنے کے شکریہ ادا کرتا پایا جا رہا ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ اور علی گالی کوئی نہیں, یہ دیکھیں یہ قانون آنے والا. اب یہ قانون جو ہے یہ اگر پاس ہونا ہے تو ان کے خلاف ہونا ہے جنہوں نے مانسٹر حوالے کیا ہے. کہاں کیا دنیا پر یہاں تو پوری جو ہے خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. یار اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ. اور میں کہتا ہوں اس پوائنٹ پہ تو لیکن اگر یہ قانون پاس بھی ہونا ہے تو کیا یار بات سنو میری, میں اس ملک میں جمہوریت چاہتا ہوں. یہ تو 1 پیج کے اوپر یوں ڈانس کیا کرتے تھے پورے 3.5 پونے 4 سال تک. زبان نہ کھلواؤ میری. میں باپ کا درجہ بھی دیا کرتے تھے. میں سر اس جمہوریت پہ لعنت بھیجتا ہوں جو امریکہ میرے ملک پہ مسلط کرے. مجھے جمہوریت اپنی جد و جہد سے لینی ہوگی. یہاں سے کیا بات کرتے ہیں, کبھی اس طرح جمہوریت کسی کے کہنے پہ آتی ہے, کسی کے دینے سے آتی ہے. اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے. وہ تو کر رہے ہیں نا, جیل میں ہیں. بھائی میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ امریکہ میں ایک قانون پاس ہوا تھا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, اور فلاں ملک میں یعنی گھانا میں آ گئی جمہوریت. چلو کوئی مثال تو ہوگی نا کوئی دنیا میں, نہیں ہے ایسی کوئی ایک مثال. چھوڑو پاکستان, یہ نیا ٹرینڈ سیٹ ہوگا نا سر بقول ان کے. یعنی پہلی مرتبہ کسی ملک کو جمہوریت نصیب ہوگی تو وہ امریکہ میں ایک قانون پاس ہونے کی وجہ سے ہوگی.
یہ اور اس ملک میں قانون پاس ہونے کی وجہ سے ہوگی جن کا عزیز ترین دوست تھے ایوب خان، جن کے لاڈلے مجاہد تھے جنرل ضیاء الحق، سوٹ کے سمے بھر بھر کے امریکی ڈالر آتے رہے اور سٹنگر میزائل جاتے رہے، اور جن کے بہت ہی پیارے تھے ہر دل عزیز ہر دل عزیز جناب ٹائٹ بڈیز مشرف۔ بش اینڈ بش، او میں قربان جاواں، او ملک من جمہوریت دے گا؟ کمال کر رہے ہو یار۔ جس ملک میں ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی تو وہ خاموش رہا چونکہ افغان جہاد کی تیاری تھی، جس ملک میں صحابیوں کو برسر عام کوڑے پڑے تو وہ خاموش رہا۔ وہ اب اچانک اس کو جمہوریت یاد آ گئی، ایسا مارے کہ اپنا ملائنا نے وہ ابھی سیلفی کھچوا کچھ لی۔ حاصل وصول تو ہو ہی رہا ہوگا نا ساری موومنٹ سے۔ دیکھیں سیاسی جماعت سر اس سے حاصل وصول یہ ہو رہا ہے Results کہ بتائیں۔ آپ سجاد برقی صاحب کی کاوشوں کے ذریعے جن کو پریشر میں لے دیوار سے لگا رہے ہیں، تو اس وقت تو وہ طاقت تو ان کے پاس ہے نا بھائی۔ سجاد برقی صاحب کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر بن رہا ہے، سوات مٹی سوشل میڈیا پہ بن رہا ہے بہت۔ اس کا کوئی آپ کہہ رہے ہیں ارے یار، اور ٹرمپ کی تقریر سے اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو دیوار سے ٹکر مارو نا، اس کے علاوہ تمہیں کوئی بات نہیں سمجھا پاؤں گا۔ امریکہ کا ایک چیپٹر ایک موومنٹ کرتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں پاکستان کی حکومت پہ ایک پریشر آئے گا تو جو تھوڑا کیا بہت آیا ہے کہ یار آپ ان کے کیسز کو جلدی چلائیں۔ جی جلدی چلایا نا تو دیکھو نا بات بھی جلدی چلے۔ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ملاقات منگل کے دن ہوگی۔ جی کیا ہو گیا، سگی بہن کا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ بنتا ہے، نہیں ہونے دی، نہیں ہونے دی۔ نہیں ہونے دی، ہاں۔ وہ خود فرما رہی ہیں ذاتی طور پر، میں اس بات کا حامی نہیں ہوں، فیصلہ ہو گیا تھا نہیں، لیکن حکومتیں میرے اور آپ کی طرح نہیں سوچتی، حکومتیں انسانی حقوق کی طرح نہیں سوچتی، حکومتیں چودھریوں کی طرح سوچا یہاں میں ایک چیز ایڈ کروں، جی میں نے جو حوالہ دیا آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کے خلاف، ایک وہ عید کے بعد چلا گیا، توشہ خانہ کا جو جیل ٹرائل تھا وہ بھی اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو جب اس طرح کا ڈیلے آئے گا تو جماعت کہیں نہ کہیں سیاسی جماعت کو پریشر تو ڈالے گی نا، تو اس طرح کا پریشر کم از کم گورنمنٹ نو کان نہ ہو جان گا کہ نہیں اسپیڈی ٹرائل میں شروع ہو تمہیں جائیں گے۔ بتاؤں کہ میرے پاس بالکل اندر کی خبر نہیں ہے، لیکن بھائی یہ بال سفید کیے ہیں حکومتوں کی چوتراہٹیں دیکھتے ہوئے، یہ چاہیں گے کہ آج جو ملاقات نہیں ہوئی یہ اس پہ کنٹمپٹ پہ جائیں، اور اس کے جواب میں میرا شبہ ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن مجھے شدید شبہ ہے، حکومت کہے گی سر کہ ان وجوہات پر نہیں، یہ سن لیں، یہ ٹرانسکرپٹس ہیں، یہ کاغذات ہیں، یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹس امریکہ سے ہوتے ہیں اور اس میں پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی بقول حکومت کی ہوتی ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ علیمہ بیوی کے ذریعے پہلے عمران صاحب انہیں بتاتے ہیں اور پھر وہ ادھر پہنچاتی ہیں۔ تو سر اس وجہ سے ہم نے ملاقات بھی کرنی ہے۔ مطلب کورٹ کو سیٹسفائی کرنے کی پوزیشن میں ہے حکومت اگر چاہے تو۔ میں دس کین بی دی آرگومنٹ، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہی ہوگا، بٹ آپ کہہ رہے کہ ایک ایسا اس طرح کا ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا کہ مجھے شبہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لسٹ میں نام ہی نہ ہو۔ میں نے ایک دو لوگوں کو کہا کہ بھائی صاحب کچھ عرصہ پہلے تو آپ بڑے بڑھ کے لگا رہے تھے کہ وہ جو بندہ آپ نے پکڑا ہوا ہے جنرل صاحب فیض صاحب، اور بس وہ آپ نے کہا تھا کہ 1 مہینے میں ہو جائے گا، انہوں بھی 3 مہینے ہو گئے، ویسے تھوڑی خبر ابھی باؤنس ہو تیسرا میں وہی کہہ رہا ہوں نا بھائی، جس کی وہ یعنی کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں شبہ اور یہ وہ احتیاط سے بات کرنی چاہیے نا، ہاں؟ وہ کاجی نہیں، اس کی پیچھے ایک وجہ تھی، وہ کیا؟ اپنے ہوتے ہیں، مجا دیا بہنا ہوں نا، اچھا، سمجھ آئی نا؟ اس کا مطلب دیر از خواہش یہ تھی کہ جو اپنا تھا وہ اپنا ہی بن جائے، کسی طرح مسعود محمود ہو جائیں۔ پر نہیں ہوا۔ مسعود محمود کا پتہ ہے جنرل زی ذوالفقار علی بھٹو کے، وہ ایف ایس ایف کے سربراہ ہوتے تھے، میری کٹلا، ہاں 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 ہاں، وہی وعدہ معاف کو بنے تھے، وہ احمد رضا قصوری کے۔ احمد رضا، اچھا، اس کو وعدہ معاف کو بنایا جانا تے مجا دیاں بھੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਐਸਲੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ है कट्टे नाल, और सॉरी वो किधर नाल क्या होता है जिसके साथ वो रस्से से आपने ڈنگے نال، رسے نال، قلعے نال،
قلعے نال، اچھا۔ قلعے میں جو ہے وہ دور حاضر کے مسعود محمود بنے، سنا ہے وہ نہیں بنے، اس لیے ڈیلے ہوا ہے معاملہ، ڈیلے سنا ہے، ڈیلے ہی ہے یہ سارا۔ نہیں میرا خیال ہے کہ اب فیصلہ آنے ہی والا ہے اور اس کی ریپرکشنز بھی ہوں گی، اور اس میں پھر یہ باتیں بھی آنی ہیں، سوشل میڈیا والے سوشل میڈیا اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا سر، یہ سارے اکاؤنٹس باہر سے چل رہے ہیں، کیا ہوگا میکسیمم؟ نہیں سر دیکھیے بات سنیں میری، یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک بات ہوتی ہے کہ عدنان حیدر صاحب کہیں کہ نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ادھر جیل میں بند ہوں، میرے پاس نہ ٹیلی فون ہے نہ کوئی ذریعہ ہے، وہ اب جو بھی لکھ دیتا ہے میں کیا کروں؟ ہاں میرے نام سے کچھ بھی منسوب کر کے لکھتے، وہ کوئی بھی بات کرے، ہاں میرا کیا لینا دینا جی اس سے؟ ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں، تیسری صورت میں حکومت کہتی ہے کہ عدنان صاحب یہ 19 تاریخ کو آپ نے عبد الکریم نامی شخص کو یہ کہا تھا کہ نصرت جاوید کو یہ کہو گے یہ لکھتے، یہ دیکھیے صاحب، تو پھر معاملہ اور ہو آپ جاتا ہے علیمہ نا۔ خان کے ایک موبائل کا ذکر بھی کر چکے ہوئے ہیں، وجد سجاد برقی کی کال میں یاد پڑتا ہے میں اسی آپ پروگرام میں۔ وہی عرض کر رہا ہوں، تو یہ مجھے شبہ ہے حکومت کی چوتراہٹیں کرائم رپورٹنگ میں اپنی زندگی کے کافی سال ضائع کرنے کے بعد ایز اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ کہ یہ چاہتے ہیں کہ علیمہ بی بی اس موضوع کو اٹھا کر جو ہے کوئی توہین عدالت وغیرہ کی کیس آپ کے بقول سوشل میڈیا پر ایک کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے پی ٹی آئی اور باقی آلموسٹ تقریباً ہو بھی چکا ہے، لیکن جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو خاص طور پر یہ اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض والی کہانی بھی اب وائنڈ اپ کی جانب چلی جائے گی، اپیرنٹلی اس میں عمران خان صاحب کو کچھ نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا، پی ٹی آئی پہ میں کریک نے ڈاؤن ایک لفظ کیا ہے ریپرکشن، ریپرکشن کا مطلب ہوتا ہے عواقب، اس کے نتیجے میں اس کے شاید میں آپ نے کچھ عمران خان پہ تو بات ہی نہیں کی نا سر۔ خان صاحب کی میں نے کہا مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ کی مشکلات آلریڈی ریالہ جیل میں ہو، اور وہ کیا ارے مشکل ہوگی؟ خالی جیل تو کچھ نہیں ہوتی نا، اور بھی چیز یہ کہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ بڑی ہمارا جیل ہوتی ہے چاہے ایک ہفتے کی بھی ہو، خیر مطلب جیل میں ہی رہیں گے، اور اس کے علاوہ ان کی کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ذرا ایک اور بھی معاملہ ہوا، چلو نہیں جنرل فیض کو تو آپ نے علیحدہ کر دیا نا، اس کا تو لنک عمران خان سے تو لینا دینا نہیں رہا نا۔ وہ میں اور کی کہہ رہے ہیں کہ جب آئے گا تو پھر اس کی ریپرکشن عواقب اور میں کس طرح وہ لنک ود عمران خان، اچھا پتہ نہیں، میں نے یہ ہرگز یہ بات نہیں کی، میں نے بہرحال میں نے یہ بتایا ہے کہ وہ جس کی بات ہو رہی چلیں اب ایک اور ایشو آگے تک ساڑھے ہے، تین بابر اعوان صاحب ملنا چاہ رہے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پہ اعتراض اٹھا دیا۔ یار اب سلمان اکرم راجہ صاحب اچھا بابر اعوان صاحب مل آئے بائی دا وے؟ دیکھو بات سلمان اکرم راجہ صاحب میرے بہت میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، ویری آرٹیکولیٹ پرسن، بڑے اچھے آدمی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں واقعی قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا، بس ہماری بدقسمتی وہ نہیں آ پائے۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی ملاقات ہوئی ہے نا آج، عمران خان صاحب سے ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کیوں نہیں پوچھا خان صاحب سے کہ سارے اس کا تو نام میں نے نہیں دیا تھا، آپ نے دیا تھا؟ انہوں نے گول مول سا جواب دیا ہے کہ ہماری تمام باتوں سے بانی نے اتفاق کیا۔ بھائی آپ نے اسپیسیفکلی یہ پوچھا ہے اپنے قائد، پوچھا ہو، کورٹ نے سختی سے منع کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو آپ باہر آ کے میڈیا ٹاکس نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے پوچھا ہو انہوں نے سکتا میڈیا ہے ٹاک کی نا، تو باقی ساری کیا خواب آیا ہے مجھے؟ میں یہ میڈیا ٹاک پڑھ کے ہی کہہ رہا ہوں نا، اوور ویو آپ دے سکتے ہیں، پھر وہی بات ہے، سر او بابا میڈیا ٹاک ہوئی ہے اس میں سے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، اوور ویو دیا انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، غیر رسمی بس اوور ویو جس کو کہتے ہیں، لنگ دیں ٹپ دیں۔ بات سنو میری، رسمی اور غیر رسمی یہ ہم نے نہیں رسمی یہ ہے، دیکھیں اس لیے نا اردو ادب میں کچھ رسمی چیزیں ہوتی ہے کہ افطار پارٹی میں آئیے اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس سے
صحافیوں سے بات نہیں نہیں رسمی یہ ہوتی ہے کہ راستے میں مل گئے. نہیں سر. میں کہا سلمان صاحب کب تک رہا ہوں, یہ غیر امید ہے تو یہ غیر رسمی ہو گیا. لیکن افطار پہ نہ بھی جائیں آپ, سلمان اکرم غزل صاحب پہ نہ پھٹیک ڈالیں نا کہ افطار کروائیں. وہ رسمی یہ ہوتی ہے کہ مائک نہیں, چیک انہیں عادت نہیں ہے ویسے ماشاءاللہ اس میں ہو رہا ہے نا. افطار کرانے کی کرنے کی. اچھا ہاں. اچھا اور رسمی یہ ہے کہ مائک چیک پڑھیں اور آگے بندہ کھڑا ہو, جیسے نصرت صاحب ٹائی شائی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. غیر رسمی یہ ہے کہ میں ایسے بغیر منہ دھوئے بیٹھ جاتا ہوں, چلتے پھرتے. یہ وہ بات نہیں ہے. خیر اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیکن ہم ڈسپلن قائم کریں گے, کروائیں گے. وہ بھائی ڈسپلن تو جب بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ بابر اعوان وہاں پہ آ گئے تھے خان صاحب کی مرضی کے بغیر, اندر تو ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے نا. وہ تو عمران خان جس کو اوکے کریں گے وہ بندہ اندر جائے, اللہ آپ کا ایز پر جیل مینول. اب یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو لیے بہتر یہ کہ یہ خاموش رہے. ہو سکتا ہے بابر اعوان صاحب کے ذمے کو انہوں نے کام لگا رکھا ہو خان صاحب نے. بابر اعوان صاحب کسی کیس میں خود پریزنٹ تو نہیں ہو رہا ہے, کیس میں نہ بھی ہوں, کوئی تو پیغام رسانی بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کے ساتھ, کو گفتگو کا, کو بات چیت کا بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی کے ساتھ. بشرا بی بی بھی آج کل جیل میں ہے. کوئی نہ کوئی راستے بہرحال, یعنی کہ کیونکہ عمران خان اپنی مرضی سے ان کو بلا رہے ہیں نا. عمران خان چاہتے ہیں ان سے ملنا, تو آخر کوئی وجہ تو ہے نا یار. بابا رائٹ یہ ہے کہ ایک بڑے قداور رہنما کو ہر طرح کے لوگ جو ہیں اپنے دائیں بائیں رکھنے ہوتے ہیں. ویری رائٹ. چلیں جی, وہ تم نے وہ دیکھا ہوا سوئٹزرلینڈ کا جو چاقو نہیں ہوتا تھا جس میں 5-6 قسم کے پونچھل ہوتے, بڑا ڈیزائن والا. ہاں ہاں ہاں, خان صاحب دے کول بھی ہے یعنی سوئٹزرلینڈ والا چاقو ہے. چلیں اندر کتے سیاستدان رہی ہے تو ان کو اندر بوتل کھول لو, کسی نہ دل کرے تو زخمی کر دو. چلیں جی, عمران یاد خان ویل اکوپڈ ہے. آپ یہ کہیں گے سوئٹزرلینڈ کا چاقو, اٹس مین ہی از ویل اکوپڈ. وہ ظاہر ہے بھائی, تو اسی لیے اس مقام چلیں جی, انہوں نے پہلے خان صاحب کے بارے میں کلیم کیا تھا کہ وہ ویل انفارمڈ ہیں, آج انہوں نے کہا کہ وہ ویل اکوپڈ بھی ہیں. چلو اس کے بعد تو ایک بریک بنتی ہے. ویلکم بیک. نو صاحب, امریکہ جیسے ملک میں اس طرح کا واقعہ ہونا میرے لیے بڑا حیران کن تھا. میں نے اس کو ری چیک کیا ہے. کوئی ایک انہوں نے سگنل پہ, جیسے واٹس ایپ ہوتا ہے, سگنل بھی ایک ایپ ہوتی ہے, سکیور سمجھا جاتا ہے, تو وہ ان کے سیکٹری سر جیسے واٹس ایپ ہوتا ہے نا جی, واٹس ایپ والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے پیغام بھیجیں تو انکرپٹ نہیں ہو جائے گا. انکرپٹڈ کیا, کوئی نہیں اس کو دیکھ پائے گا. واٹس ایپ کی اوقات ہم اور آپ دیکھ چکے ہیں. سگنل والے کہتے ہیں, اس میں چیٹ یاد ہوگا آپ کو, ہائے کم وقت والا, اور اس طرح کی بہت ساری نکل آئے. اب اس کے مقابلے میں ایک اور اسی طرح کی ایپ ہے جس کو سگنل کہتے ہیں. بہت سارے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو شاید انٹرسپٹ کرنے کی مشکل ہوتا ہے. تو اس میں چیٹس امریکن اتھارٹیز کی, سیکٹری آف ڈیفینس, سیکٹری آف اسٹیٹ, فارن افیئرس پہ ان کی چیٹس. آپ نے اسٹوری بہت غور سے تو وہ کیسے جی ایسے نہیں کیا کرتے ہیں, بتائیں نا. اتنی موٹے آپ کو وہ ساری اسٹوریز میں نے آپ نے نکالی ہوئی, آپ سے پوچھنا ہے. لیکن یہ چیٹ لیک آؤٹ کیسے ہو گئی, میں یہ بڑا پریشان ہوں. بھائی یہ لیک آؤٹ کیسے ہو گئی؟ نہیں اننون کوئی نہیں بھائی, یہ بہت مشہور صحافی ہے, اس کا نام ہے جیفری گولڈبرگ. اب یہ گولڈبرگ جو ہے یہ ایڈٹ کرتا ہے. جنگی منصوبہ تھا, اس کو میں اسٹیبلش کروں نا, میں بات پتہ بھی تو سننے والی سے بھی آتا ہوں. یہ یمن پر کوئی جنگی منصوبہ تھا یا کیا مطلب, اس پہ اس میں بتائیں اس کو تفصیلی. اس پہ یمن جو ہے وہاں سے اکثر یہ جو حوثی ہیں یہ آج کل وہ میزائل پھینکتے رہتے ہیں نا, جس کی وجہ سے جو تجارت ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے, بحری جہاز وغیرہ. ٹھیک, ان پہ الزام یہ ہے کہ جی ان کو ایران فائنانس کرتا. ٹھیک, اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ایران کے ہم مسلک ہیں. تو وہ میں کبھی آپ کو بعد ازاں بتائیں گے کہ جی ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کے وہ ڈفرینٹ سیکٹ ہے, ایک ڈفرینٹ نوعیت کے, اور یہ بہت پرانے جو ہیں, یہ جنگجو ہیں یہ لوگ. بڑا عرصہ یمن میں اس سے پہلے بھی سول وار ہوتی رہی ہے, جس میں امام بدر ایک ان کے مشہور ہوا کرتے تھے, اور وہ وغیرہ وغیرہ. خیر وہ لمبی کہانی ہے. صدر ناصر کے زمانے میں جب ایجپٹ میں تھے یہ ہوئی تھی. اس طرف آتے ہیں, وہاں سے جو ہے وہ مستقل میزائل, اور خاص طور پر جب حماس پہ برا وقت آ رہا تھا تو ان دنوں انہوں نے یہ میزائل پھینکنے, زیادہ اس کی تعداد بڑھ گئی تھی کہ حماس پہ حملے روکو, غزہ پہ حملے روکو.
تو اس پہ یہ خدشہ تھا کہ جو تجارت ہے، کیونکہ وہ چھوٹی سی پٹی یمن میں بالکل آبنائے ہرمز، آبنائے یعنی آبنائے چھوٹی سی ہرمز، ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ نے چوک کر دیں، اور پاکستان اور انڈیا تو ویسے ہی فارغ ہے اگر 10 دن تک، ہمارے ہاں تو ساری وہاں سے آتی ہے سمندری راستے سے جو- لیکن یورپ وغیرہ میں بھی ظاہر ہے ادھر جانا ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کا نام ہے مائیکل والٹز۔ غالباً یہ فیصلہ ہوا کہ یار حوثیوں کو سبق سکھایا جائے، اور سبق سکھانے کے لیے کور ٹیم بنائی جائے اور منصوبے وغیرہ بنائے جائیں۔ تو یہ صاحب یہ کلیم کرتے ہیں، انہوں نے یہ اتنی موٹی خبر لکھی ہے 24 مارچ کو، وہ ساری چیٹ کی ڈیٹیل لکھی ہے اس میں۔ جس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس نے مجھے سگنل نامی ایپ پہ ایز کانٹیکٹ اپنا رابطے کے طور پر ایڈ کر لیا۔ کہتا اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ امریکی وزیر دفاع بھی اس میں آ گیا ہے، یعنی مشیر برائے قومی سلامتی جو ہے وہ عدنان حیدر کو کر رہا ہے ایڈ نہیں کہ تم میرا کانٹیکٹ ہونا۔ اس کے بعد وہ ایک گروپ بناتا ہے، وہ گروپ جو ہے وہ خالصتاً یہ کہتا ہے کہ جی ہم خودسی سے جو مسائل ہیں ان کو، کس طرح ٹیکل کریں گے؟ یہ گروپ اس میں پھر شامل ہو جاتا ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی طرف سے وہاں کا نائب صدر جی ڈی وینس، وزیر دفاع، سی آئی اے کا ہیڈ، نیشنل اپنا ڈی این اے متلسی کبار، یعنی وہ تمام لوگ جنہوں نے کہ وار پلان کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے میں پہلے یہ سمجھا یہ کوئی شخص، پہلے تو اس نے یہ صحافی جو تو حادثاتی طور پہ ایڈ ہو گئے نا۔ نہ جی نہ، پہلے اس کو ایڈ کیا، وہ یہ سمجھا کہ مجھے کسی نے قومی سلامتی امور کا مشیر بن کے چکر دے رہا ہے، مطلب کہ یہ ایسے ہی ہے، مطلب مثال کے طور پر مجھے وزیر دفاع کر دے کہ ہم گروپ بنا رہے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد سارے لوگ شامل ہوتے رہے۔ اب اس میں پھر ان کے درمیان یہ آپس میں بحث ہوئی کہ کیا ہمیں حوثی ٹھکانوں پر امریکی فضائیہ کے ذریعے بمباری کرنی چاہیے یا نہیں، اور اس منصوبے کی سب سے زیادہ مخالفت جو ہے اس گروپ کے اندر وہ کرتا رہا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس۔ بہرحال اس کے بعد لیکن اس گروپ کے اکثریت کا یہ تھا کہ نہیں جی کرنی چاہیے، ہاں؟ اور پھر اس کے بعد جیسے منصوبہ اس گروپ میں شیئر ہوا تھا عین اسی کے مطابق حملہ بھی ہوا۔ حملے بھی ہوا۔ تو اس بندے نے تو بہرحال وہ تفصیلات نہیں بتائیں، اور اس نے کہا میرے پاس ہے۔ اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو سینٹ کی جو کمیٹی ہے امریکہ میں، وہاں پر تلسی گیبرڈ اور ایف بی آئی کے ہیڈ کو بٹھایا ہوا ہے، وہ یعنی پٹیل کو، پٹیل، ہاں ٹھیک ہے، دونوں انڈیا ان دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس پہ مائیکل جو ہے وال جو قومی سلامتی کا مشیر ہے، یہ ویسے کل کی ہے، یہ کل انہوں نے بٹھا بھی لیا تھا، ابھی بھی ہو رہی ہے، اچھا ابھی بھی ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، ابھی بھی ہم بھی ہمارا لائف میں ہو رہی، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سٹوری یہ کل کی ہے نا، یہ سٹوری یہ کل کی آج بٹھا بھی لیا ہے۔ آج بابا اب تو وہ یہی میں پوچھ رہا ہوں، کل کی سٹوری اور آج بٹھا لیا، بڑے تیز نے سر۔ بہرحال وہاں پارلیمان ہوتی ہے تو مجلس شورا نہیں ہوتی، تو آپ بھی صدارتی نظام کے حق میں، اس کا مطلب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں وہاں پارلیمان ہوتی ہے، مجلس شورا نہیں ہوتی، اور مجلس شورا جو ہے وہ ہمارے علامہ اقبال نے ابلیس کے نام منسوب کی تھی، ابلیس کی مجلس شورا، مجلس شورا، ہاں ہاں یاد آ ہاں گیا؟ ہاں۔ خیر وہ الگ بات ہے۔ اب یہ کہ لوگ اس کی مختلف کہانیاں نکال رہے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ صاحب اتنے سینئر صحافی ہونے کے باوجود جان بوجھ کر یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ انہیں اسی لیے ایڈ کیا ہوگا کہ یہ اس کو پبلک کرے۔ او یس، دیکھو اس وقت کتنا امریکی صدر سے تھوڑی دیر پہلے سوال ہوا ہے ٹرمپ سے کہ صاحب آپ نے دیکھا ہے کیا طوفان مچا ہوا ہے، کہ آپ کے قومی سلامتی کا جو مشیر ہے
اس نے ایک صحافی کو ایڈ کر لیا ایسے گروپ میں جہاں پر کہ یہ اتنا حساس نوعیت کے فیصلے ہو رہے تھے. تو نے کہا نہیں, ہی ہیز لرنڈ ہز لیسن, اس نے سبق سیکھ لیا, وہ اچھا آدمی ہے, نیک نہیں تھا, کوئی گل نہیں. آف کورس نے اپنے بندے کو ڈیفینڈ کرنا, اور نہیں ڈیفینڈ نہیں کرنا, نہیں تو کہنا کہ غلط کیا میرے بندے اس نے دنیا کو یہ بتانا تھا کہ میرا نائب صدر جو بہت بڑھ بڑھ کے بولتا ہے اس کا یورپ کے بارے میں کیا خیالات ہیں. وہی اس نے کہا کہ ہم کیوں, اس پوری جو بحث ہوتی رہی ہے اس میں جو امریکی نائب صدر وہ ہے کہتا رہا کہ نہ کرو, وہ باقی عہدیداروں کو کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ کی تو صرف 4% ہماری جو درآمدات ہیں وہ اس راستے سے آتی ہیں, یورپ کی 40% آتی ہیں, تو وہ کچھ کریں نا. اس کے بعد پھر انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ یورپی یونین جو ہے نا, ان کی نیوی طاقت ایسے ہی ہے, ان کے نیوی والے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کچھ کر سکے, لہذا یہ عذاب ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کرتے, تو اسے کیا ہوگا؟ وہ بھائی کہ وہ بازی لے جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے ایڈ کر کے لیک کروایا. ساری یہ جان بوجھ کر, اس کی وجہ یہ ہے, دیکھو پھر میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, ابھی یہ پچھلے سیگمنٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا لیڈر ہوتا ہے نا, اس کے لیے ہر بندے کی ایک یوٹیلیٹی ہوتی ہے. جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کا دل ٹوٹ گیا کہ بابر اعوان کی ملاقات کیوں ہوگی. اب بابر اعوان کی کچھ فریضے ہیں, اب ٹرمپ صاحب اس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں جے ڈی وینس صاحب ذرا اوقات ہی رہو, اور یورپ والو ہے دیکھو میرا نائب صدر تاڑے والے کی سوچتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے, پر میں اس بات کو شاید میں پرسنلی زیادہ سوچتا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اتنا ہائی لیول سپر پاور ہو اور یوں ایک طریقے سے بھونڈے طریقے سے چیزیں لیک کروائی. نمبر اس کو یہ پتا تھا کہ یہ جو صحافی ہے وہ یہ تو نہیں کرے گا نا کہ فوراً فون کر دے گا کہ اوے بچو تاڑے تے میزائل آ رہا جی, سمجھ گیا بات کو. لیکن گروپ میں نظر بھی آتا ہے نا کس کس کو ایڈ کیا ہوا آپ نے, گروپ میں آپ نے کس کس کو ایڈ کیا ہوا ہے نظر بھی آتا ہے وہ, تو وہ آ رہا ہے, بس تو چل رہا ہے. تو یہ ایک اتنی سمپل بات نہیں ہے. اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارے لیے, باقی تو امریکہ جانے اس کے قومی سلامتی کے امور جانے, مائک وارڈ صاحب کو کوئی بابا ابھی تو اس نے یہ کہا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے نا انہیں. ہمارے لیے جو میں یہ پورے غور سے پڑھا ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ مصر اور یورپ کیا چاہتے ہیں. بھئی مصر کا بھی تو ساری سویز, وہاں سے پھر سویز جاتا ہے نا, تو نہر سویز سے پھر یورپ کنیکٹ ہوتا ہے نا. اب مصر سے امریکہ کیا چاہتا ہے, ٹرمپ کیا چاہتا ہے, غزہ کی ری کہ ایبلیٹیشن, غزہ سے جو ہم نے لوگ نکالنے ہیں تم رکھو پہلے کچھ روز تاکہ وہ خطہ خالی ہو اور ہم جنگ بند کرائیں. مصر ابھی تک مان نہیں رہا ہے. حالانکہ ان کو کافی سہولتیں دے دی گئی, پلانز آئے. تو ہمارے لیے ایک ہماری جو دل میں فلسطینیوں کے لیے ہمدردی ہے, یہ بات اس لیے میٹر کرتی ہے. دوسری دوبارہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب آپ لیڈر ہوتے ہیں تو کوئی آپ کا سلمان اکرم راجہ ہوتا ہے, وہ بابر اعوان ہوتا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں. مطلب ٹرمپ نے انگیجمنٹ ہر طرف بنائی ہوئی ہے اپنی بھرپور انداز سے, ود ان کیبنٹ بھی ایز ویل. وہ دیکھو آلویز سوئٹزرلینڈ پہ چاقو ہے, چاقو والے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات بڑی امپورٹنٹ, بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ کیسے, میرا خیال ہے کہ اگر اب بھی بچت ہو گئی تو اسپیاناج ایکٹ ہے ایک, اس میں اب نہ صحیح تو پھر بھی کبھی یہ جو اس کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے ٹرمپ صاحب قربانی دے بھی دیں, یہ کہہ کہ اچھا آدمی, میں نے تو تمہاری تعریف بھی کی تھی, اب میں کیا کروں, پریشر بہت بن گیا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے جی. ایک بریک. ویلکم بیک. ارے بھائی ایک منٹ ٹھہر جاؤ کیونکہ وقت پھر تم کہو گے بالکل ختم ہونے والا ہے. میں جی جن لوگوں نے پیکا کا قانون منظور کیا ہے, میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں. میں یہ کہتا رہا کہ جی یہ تو بہت ہی ڈریکونین, بہت سخت قانون ہے اور اس کا مطلب آزادی اظہار کو ختم کر دینا. لیکن اس قانون کو پاس کرنے والے اور اس کی حمایت میں ووٹ ڈالنے والے یہ کہتے رہے کہ صحافیوں کو اس سے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں.
ہم تو بلکہ صحافت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کہتے رہے ٹھیک عرفان صدیقی مجھے صاحب نے کہا آج سمجھ میں آئی ہے وہ ٹھیک کہہ رہے اچھا جی، تھے وہ اور کیسے؟ میں بیوقوف وہ کیسے دیکھیے صاحب جب سے یہ ٹیلی فون آیا ہے اور مختلف یہ اس پہ فیس بک اور فلانے تو آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی سٹیزن جرنلزم ہاں اسی کو فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں ہے نہیں سٹیزن جرنلزم ٹھیک ہے سٹیزن جرنلزم کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اب یہ ٹی وی کے اوپر خبر نشر پہ نصرت جاوید کی بکواس سننے کی ضرورت نہیں ہے، اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہر آدمی صحافی ہے، وہ جہاں ظلم ہوتا دیکھے گا، جہاں کو غلط بات دیکھے گا اور ٹک کر کے تصویر بنائے گا، ریکارڈ کروائے گا، اسے سوشل میڈیا پہ ڈالے گا اور حق اور سچ کالم بلند ہوگا. قلم بلند ہوگا. اب راول پنڈی میں ایک دکاندار تھا کہ تو دکانداری کر، تیرا کی کام ہے. ان کے دکان کے آگے کوئی ایسی جگہ تھی کہ جس پر کہ پارکنگ ممنوع تھی، وہاں کسی خاتون نے ایک گاڑی پارک کر دی. تو ٹریفک پولیس والا آیا، اس نے اس کو اٹھا کے جو لے جاتے ہیں، وہ فریاد کرتی رہی، چیختی چلاتی رہی. تو ایک اچھا انہوں نے سارا وہ ریکارڈ کیا. وہ دکاندار تو اپنی دکانداری کر، تو 7:30 بجے کیوں ہاتھ مارنا پہ؟ وہاں کسی رپورٹر کو ہونا چاہیے تھا، ادنان کرتا، یا بعد میں ہمیں فون کر کے بتایا جاتا. ہمارے رپورٹر جاتے، کہتے جی صاحب آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا دیکھا. اس نے خود ہی رپورٹنگ کر دی. جب وہ رپورٹنگ کر دی سوشل میڈیا پر، وہ وائرل ہو گئی. اس کے بعد جناب ان پھر پھڑ لیا پولیس نے. اس کے خلاف جو ہے وہ پیکا کا ایکٹ لگا اور الزام یہ لگا کہ اس نے جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر لوگوں میں یہ ویڈیو پھیلائی ہے تاکہ عوام کے دلوں میں ٹریفک پولیس کے خلاف نفرت پڑے. او مائی گاڈ. مثال کے طور پر اب تمہاری آنکھوں کے سامنے اگر ایک ٹریفک پولیس والا یا ویسے پولیس والا یوں گن کے کہے نہیں کہے یار نوٹ تو پاٹے ہوئے ہے، تو تو یہیں کر کے سوشل میڈیا تو لائے گا تو نفرت پھیلا رہے ہیں پولیس. مائی گاڈ. ٹریفک پولیس بھی اب ایک مقدس گائے کی لسٹ میں آ گئی. یہ اس پہ چارج لگا. ہاں ٹھیک کہہ رہے آپ. تو اس کے بعد وہ اندر گیا. آج سنا ہے کہ اس کی ضمانت ہوئی ہے. اس نے کچھ میں چل کے دیے ہوں گے. عبوری ضمانت کی نا. اچھا کیس تو خارج نہیں ہوا نا، عبوری ضمانت. اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ٹریفک پولیس کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں کتوں نہ سٹیزن جرنلزم رہ گئے. لہذا میں آپ کو بارہا کہے چلے، میں تو پٹیشنر ہوں نا سر. تم پٹیشنر ہو یا نہ ہو، میں دیانتداری سے گورنمنٹ نے بالکل صحیح کیا. تو اور دکاندار ہے، تیرا کیا کام ہے کہ تو نصرت جاوید اور عدنان حیدر کے دھندے میں جو ہے ہاتھ ڈال رہا ہے. اچھا اب ایک اور بھی ڈیولپمنٹ بھی ہے نا کہ جو 2023 میں پیکا 2016 سے ہمارے سر چڑھا ہوا ہے نا، نون لیگ کی یہ اسکیم موجود ہے. تو 2023 میں جو لوگ جن کے خلاف پرچے ہوئے تھے ان کو بھی 7 سال سزائیں آج شاید ہوئی ہیں، آج کے دن. تو میں نے آپ کو پروگرام کے ابتدا میں کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے عید الفطر کے بعد سوشل میڈیا پہ بڑا اعلیٰ نوعیت کا کلیم ڈاؤن ہوگا. کہا تھا یا نہیں؟ کہا تھا آپ نے. Does it make any sense now? ہاں گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں آہستہ. کیا سیتے پائی جی وہ بدل And they are in custody as well. اینڈ جب کہ آپ ریاست کے سلامتی کے اداروں کے بارے میں جنہوں نے جعفر ایکسپریس والے سانے کو اپنے حساب سے بولڈ کر کے پیش کیا ہے. اوہو پھر تم بچوں والی بات کر رہے ہو. تم سمجھ رہے ہو جتنے ٹریفک پولیس تھی ریاست، تو شروع یہاں سے ہوئی ہے کہانی. تو اس میں بہت پیغامات ہیں. چلے تو بہتر یہی ہے کہ اللہ دکاندار تعالیٰ دکانداری کریں اور ہم جو ہیں جھوٹ بولیں. چلے جی لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بٹ آزادی اظہار رائے جو ہے، کون سی مطلب ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں تو آزادی، اللہ حافظ، آزادی اظہار رائے بڑا ضروری رائٹ بنتا ہے ہم سب کا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.